سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ علماء کے ساتھ طے پانے والا 20 نکاتی فارمولا اجماع امت ہے. اجماع کی خلاف ورزی گناہ کے زمرے میں آئے گی. صدر مملکت نے کہا کہ پارلیمنٹ کا آن لائن اجلاس فی الحال نہیں بلایا جا سکتا, لہٰذا سماجی فاصلے کے ساتھ پارلیمنٹ کا اجلاس بلانے میں کوئی حرج نہیں ہے. جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں میزبان حامد میر کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ انہوں نے پاور کمپنی سے متعلق تحقیقاتی رپورٹ پڑھی اور اس کی ایگزیکٹو سمری پڑھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ قوم کا ریپ نہیں بلکہ گینگ ریپ ہوا ہے. اس کی خلاف ورزی اب گناہ ہے. اجماع کے اوپر کوئی فیصلہ ہو جائے تو اس کی پابندی اب گناہ ہے. یہ 20 نکاتی فارمولا اجماع ہے. اجماع ہے. اس کی جو خلاف ورزی کرے گا گناہ کی بات ہے نا. تو جرم نہیں, گناہ ہے. گناہ ہے کیونکہ سرکار اگر کوئی حکم دیتی ہے تو اس کے اوپر پابندی آپ نہ کریں. سزا اللہ تعالیٰ دے گا یا ریاست دے گی؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے, مگر میں اس کی اہمیت بتا رہا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا جائے اور آن لائن اجلاس نہ بلایا جائے, فزیکل سیشن. آن لائن کا امکان اب کم ہے, اس وقت کم ہے. آن لائن کا اتنا بڑا اجلاس بلانا مشکل ہے. تو فزیکل اجلاس اگر سوشل ڈسٹنسنگ کی پابندی سے کیا جا سکتا ہے تو ضرور. پیر کو آپ کی وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہوئی تھی, اس میں آئی پی پیز کا ذکر بھی آیا تھا. تو وہ جو رپورٹ کے بارے میں میڈیا میں جو خبریں آ رہی ہیں وہ تو بڑی ہولناک ہیں, یعنی کہ بہت بڑی تعداد میں پاکستانی قوم کا پیسہ لوٹا گیا. تو اس بارے میں آپ کہہ رہے تھے کہ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ آپ کا اتفاق رائے, تھوڑی سی ڈیٹیل بتائیں گے اس کنسنسس. بھائی صاحب, جب میں نے اس کی ایگزیکٹو سمری پہلے پڑھی, میں نے 300 پیجز کی فل رپورٹ ہے, مگر ایگزیکٹو سمری جب پرائم منسٹر صاحب سے اس سے ملاقات سے ایک دن پہلے میری اس پر گفتگو ہوئی تو میرے الفاظ یہ تھے, میں معذرت کے ساتھ آپ کے سامنے وہ بیان کر رہا ہوں کیونکہ یہ رپورٹ فی الحال یک طرفہ بھی ہے, اس کو مد نظر رکھیں, اس میں سٹیک ہولڈرز کا اوپینین آنا ہے, اس کو مد نظر رکھیں. مگر میں نے پرائم منسٹر صاحب سے یہ کہا کہ اگر یہ صحیح ہے تو the country has not only been raped but gang raped by mafias. پروگرام کیپٹل ٹاک میں صدر مملکت عارف الوی کا خصوصی انٹرویو آج شب 8:03 پر جیو نیوز پر نشر کیا جائے گا. آگے بڑھتے ہیں, آپ کو بتائیں کہ اسٹیٹ بینک نے بے روزگاری روکنے کے لیے مزید اقدامات کا اعلان کیا ہے. اسٹیٹ بینک کے مطابق 10 اپریل 2020 کی ری فائنینسنگ اسکیم میں مزید آسانیاں کی گئی ہیں. بینک کارپوریٹ ضمانتوں پر فائنینسنگ فراہم کرے, 50 لاکھ تک تنخواہوں کی ری فائنینسنگ بغیر ضمانت کے فراہم کر سکتے ہیں. ٹیکس دہندگان کا مارک اپ 4% سے کم کر کے 3% کر دیا گیا ہے. بینکس کو تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے کھاتے کھولنے کی ہدایت کی گئی ہے. اسٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف سے $1.39 بلین مل گئے. اسٹیٹ بینک کے ایک بیان کے مطابق آئی ایم ایف سے یہ رقم ریپڈ فائنینسنگ انسٹرومنٹ کے تحت ملی ہے. وزیر اعظم عمران خان کورونا ریلیف فنڈ کے لیے جیو نیوز, جیو انٹرٹینمنٹ اور جیو کہانی پر کل ٹیلی تھون کریں گے. اپنے ایک پیغام میں وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ ٹیلی تھون کا مقصد لاک ڈاؤن کی وجہ سے متاثر لوگوں کے لیے پیسہ جمع کرنا ہے. حکومت پیسہ خرچ کر رہی ہے لیکن متاثرین اتنے زیادہ ہیں کہ اس کے لیے بہت زیادہ رقم درکار ہے. جمعرات کو 4 بجے ایک ہم بڑا ٹیلی تھون کر رہے ہیں. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اور بہت لوگ جو متاثر ہو چکے ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے, کرونا کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن لگایا اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو اتنے زیادہ لوگ متاثر ہیں اس وقت, ان کے لیے ہم پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں. گورنمنٹ تو اپنا پیسہ خرچ کر رہی ہے لیکن بدقسمتی سے اتنے زیادہ متاثرین ہیں کہ ہمیں اس کے لیے بہت پیسہ چاہیے ہوگا. تو اس لیے آپ سب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ کل شام کو 4 بجے سے جو ٹیلی تھون شروع ہوگا پلیز اس میں شرکت کریں. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا دورہ. آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کو کورونا وائرس سے پیدا صورتحال پر بریفنگ دی گئی. آرمی چیف کو نیشنل کمانڈ کے فیصلوں پر بھی تفصیلی بریفنگ دی گئی ہے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا دورہ کیا ہے. آرمی چیف کو وہاں پر کورونا وائرس سے پیدا ہونے والی صورتحال پر بریفنگ دی گئی ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ آرمی چیف کو نیشنل کمانڈ کے فیصلوں پر بھی تفصیلی بریفنگ دی گئی ہے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے نیشنل کمانڈ اور آپریشن سینٹر کا دورہ کیا ہے. آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کو کورونا وائرس سے پیدا صورتحال پر بریفنگ دی گئی. آرمی چیف کو نیشنل کمانڈ کے فیصلوں پر بھی بریفنگ دی گئی.
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का दौरा किया है। ISPR का बताना है कि आर्मी चीफ को कोरोना वायरस से पैदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को नेशनल कमांड के फैसलों पर भी ब्रीफिंग दी गई है। आर्मी चीफ को पाकिस्तान में आलमी वबा के मुमकिन फैलाव पर भी ब्रीफ किया गया है। इसके साथ साथ आर्मी चीफ को पाक फौज की जानिब से सिविल इंतजामिया की मदद और ताउन पर भी ब्रीफिंग दी गई है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को टेस्टिंग और करंतना से मुतालिक भी तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का दौरा किया। वहाँ उन्हें कोरोना वायरस से पैदा होने वाली सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई और नेशनल कमांड के फैसलों पर भी ब्रीफ किया गया। आर्मी चीफ को पाकिस्तान में आलमी वबा के मुमकिन फैलाव पर भी बताया गया है। आर्मी चीफ को फौज की जानिब से सिविल इंतजामिया की मदद और ताउन पर भी ब्रीफ किया गया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को टेस्टिंग और करंतना से मुतालिक भी तफसीली तौर पर ब्रीफ किया गया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का दौरा किया है, जहां पर उन्हें तफसीली तौर पर ब्रीफ किया गया है। कोरोना वायरस की वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल के हवाले से आर्मी चीफ को नेशनल कमांड के फैसलों पर ब्रीफ किया गया है। आलमी वबा के मुमकिन फैलाव पर भी ब्रीफिंग दी गई है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को टेस्टिंग और क्वारंटीन से मुतालिक भी ब्रीफ किया गया है। कोरोना की रोकथाम के लिए महदूद वसाइल में किए गए इक़दामात और कोशिशों की तारीफ़ की है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आर्मी चीफ ने कोरोना वायरस के मुआशी, समाजी और नफसियाती असरात पर नज़र रखने की भी हिदायत की। पाक फौज रमज़ान में दूसरे इदारों से मिलकर कौम को हर मुमकिन सहूलत फराहम करे, ये भी हिदायत की है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने। तफसीली तौर पर ब्रीफ किया गया है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को, जिन्होंने नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का दौरा किया। कोरोना वायरस से पैदा होने वाली सूरत हाल, नेशनल कमांड के फैसलों पर ब्रीफ किया गया है। आर्मी चीफ को पाकिस्तान में आलमी वबा के मुमकिन फैलाव पर भी तफसीली ब्रीफ किया गया है।